اس کو اور آسان سمجھیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری دریا کے کنارے پر کسی کام سے آئی ہوئی تھی. اس وقت کے ایک بہت بڑے ولی بھی وہاں پر آئے تھے, تو رابعہ کو دیکھا تو رابعہ تو تھی بہت بڑی. رابعہ سمجھ لو کہ ایسی ہستی ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کو انہوں نے لاجواب کیا, ایک عورت ہو کر کے. ایک مرتبہ رابعہ کا اندازہ لگائیں کیسی وہ تھی, عالمہ, فاضلہ, ولیہ. ایک مرتبہ حسن بصری بیان کر رہے تھے, توجہ کرنا کیسی رابعہ. مردوں کی سوچ کی رسائی وہاں تک نہ ہوئی جہاں تک وہ عورت کی سوچ گئی. اس کی عطا ہے, وہ جس کو چاہے دے دے. کبھی کبھی عورتوں کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ مرد نہیں وہاں پہنچ سکتے, یہ اس کی شان ہے. ایک مرتبہ امام حسن بصری نے بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, ایک نہ ایک دن کھلی جائے گا. اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, ایک دن کھلی جائے گا. بات تو بہت بڑی تھی, بہت صحیح بات تھی. پردے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی, حسن تم کہتے ہو کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو ایک دن تو کھلی جائے گا. یہ بتاؤ کہ اس نے دروازہ بند کب کیا رحمت کا؟ ارے دروازے پہ اس کے دستک دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے, اس نے تو سارے دروازے کھول رکھے ہیں, صرف آنے کی ضرورت ہے. تو جب آواز آئی تو اندازہ کیا گیا یہ آواز ہے کس کی, تو جس کی آواز تھی اسی کو رابعہ بصری کہتی ہے. یہ ہے رابعہ. آپ غور فرمائیں وہ بات کتنی بڑی تھی, لیکن جواب آپ دیکھیں, جواب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس نے دروازے ہی بند کب کیا. سب کے دروازے بند ہوتے ہیں, رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہی رب ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اسی لیے آپ دیکھ لینا سارے دروازے آپ کو بند نظر آئیں گے, لیکن سال میں کوئی ایک سیکنڈ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس دن حرم مکہ کا دروازہ کبھی بند آپ کو نظر آئے. آپ دیکھیں اس نے جس کو اپنا گھر کہا, ایک سیکنڈ بھی اس کا دروازہ کبھی, آپ دیکھیں سب بند. آپ کے محلے کی مسجدیں بند ہو جائے, آپ کے علاقے کی مسجد بند ہو جائے, جامع مسجد بند ہو جائے, خدا کا حرم کبھی, حالانکہ یہ بھی اسی کے گھر ہے, اس کا حرم جس کو اپنا گھر کا خود کا بیتی میرا گھر, وہ ابھی بھی کھلا رہتا. بلکہ آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ کہیں گے کووڈ میں نمازی جانا بند ہو گئے تھے, نمازی میں پابندی لگی تھی, اس کا در بند نہیں. یہ تو ظاہری در ہے, حقیقی در تو کبھی بند نہیں ہوتا. اس کا جو حقیقی در ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو بہرحال رابعہ بصری کو دیکھ کر کے وہ بزرگ بولے رابعہ آئی ہے. انہوں نے پانی پہ مصلی بچھایا اور نماز شروع کر. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پانی پہ مصلی, رابعہ نے دیکھا تو یہ مجھے دکھا رہے ہیں. انہوں نے ہوا میں مصلی بچھا, ہوا میں نماز پڑھنی شروع کر. دونوں کی نماز ہوئی تو رابعہ نے کہا کیا سمجھے, بڑی کرامت تھی آپ کی جو پانی پہ مصلی بچھا کے عبادت کر رہے تھے, یا میری بڑی کرامت تھی جب میں ہوا پہ مصلی بچھا کے عبادت کر رہی تھی؟ کہا میاں جو کام تم نے کیا ہے وہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں, نظر کی باریکی دیکھیں. جو کام تم نے کیا ہے وہ کام مچھلی اور کیکڑے بھی, کہ پانی پہ ترتے مچھلی بھی اللہ کی عبادت کرتی, کیکڑے بھی کرتے ہیں. تو تم نے تو کیکڑوں سے بڑا کام نہیں کیا, مچھلی سے بڑا نہیں کیا. اور جو کام میں نے کیا ہے وہ بھی کوئی بڑا تھا. وہ کون سا کام تھا؟ تو کہا وہ کام تو مکھی اور مچھر بھی کرتے ہیں. جو میں نے کیا ہوا میں اڑ کر کے عبادت کرنے کا, وہ مکھی مچھر بھی کرتے ہیں. اور جو تم نے کیا وہ مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں. تو ولایت اس کا نام ہے. اگر اسی کا نام ولایت ہے تو مچھلی اور کیکڑے ولی ہو گئے, اور اگر ہوا میں اڑ کے عبادت کرنے کا نام ہے تو مکھی مچھر ولی ہو گئے. لیکن ہے ایسا نہیں, یہ تو بالکل حقیر سی مخلوق ہے. اور پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ مائی ولایت کیا ہے؟ تو فرمایا یار کو منا لینے کا نام ولایت ہے. جس سے وہ راضی ہو جائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ ولی ہو گیا. جو اس کا قریبی ہو گیا, جو اس کو راضی کر لے, اس کو منا لے, وہ ولی ہو گیا.
تو اب کوشش کرنے والے لوگ دنیا میں نہیں رہے،